نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، الحمدللہ رب العالمین. جس ماہ صیام و قیام میں امت داخل ہونا چاہتی تھی، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس میں داخل فرما دیا. یہ مہینہ جس کی خوبی اور بڑائی کے بہت سے نام ہیں، عربی زبان میں شہر مہینے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع شہور آتی ہے، اشہر آتی ہے. اس کے بہت سے نام ہیں. یہ مہینہ شہر الرضوان ہے، شہر الغفران ہے، شہر الرحمہ ہے، شہر التوبہ ہے، شہر الصدقہ ہے. بہت سارے نام ہیں. اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کے نام زیادہ ہیں اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو نام بہت ہیں اس کے. تو بچے نے پہلے حفظ کیا تو ہوا حافظ، پھر اس نے فن قراء سیکھا تو ہوا قاری، پھر اس نے دنیا علم میں آنکھ کھولی، عالم ہوا تو عالم ہو گیا، پھر افتاء کا کام سنبھال لیا تو مفتی صاحب ہو گیا، حدیثوں میں مہارت حاصل کی تو شیخ الحدیث ہو گیا، تفسیر میں مہارت حاصل کی شیخ التفسیر ہو گیا. نام اس وقت پڑتا جب فضیلت پڑتی. تو اب یہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ التفسیر بھی ہے. جس کے نام کثرت سے ہوتے ہیں اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے عربی زبان کا ایک طریقہ ہے، ٹیکنیکل بولی میں آپ چاہیں تو سیکھ لیں کہ کثرت اسماء فضیلت مسلمہ پر دال ہوتے ہیں. یہ ٹیکنیکل بولی ہے. جس کے نام زیادہ ہیں اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے. تو شروع میں فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں قرآن اتارا گیا. ویسے تو 23 سال میں اترتا رہا، لیکن تمام قرآن ایک بار جب اترا ہے، اس کا اترنا دو طرح سے. ایک تو دنیا میں اترنا ہے، ایک لوح محفوظ پہ اترنا. ایک لوح محفوظ پہ اترنا ہے، دوسرا سینوں پہ اترنا، اور پھر جا کے سفینے میں آنا ہے. اچھی بات ہے. تو یہ رمضان میں ایک ساتھ اترا ہے. اسی لیے دو طرح سے بیان بھی کیا گیا کلام پاک میں. اس کو اترنے کو دو طرح سے بیان کیا گیا. ایک انزلہ سے بیان کیا ہے، جہاں انزلہ سے بیان کیا گیا سب اترنا ہے، ایک ہی بار بیت العزت پر اترا. اور جہاں نزلہ سے بیان کیا گیا، نزل القرآن، وہاں دھیرے دھیرے اترنا بتدریج. ہو سکتا ہے آپ کو یاد رہے. تو انزل فیہ القرآن، قرآن اسی میں اتارا. اسی لیے جتنا قرآن رمضان میں پڑھا جاتا ہے شاید کسی مہینے میں اتنا تو نہیں پڑھتا. یہی وہ کتاب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ پوری دنیا اس کے سمجھنے میں لگی ہوئی ہے. صرف آپ نہیں، پوری دنیا لگی ہوئی ہے.
لیکن جتنا خدا نے چاہا سمجھ گئے، ابھی بہت کچھ سمجھنا باقی ہے، زندگی بھر سمجھتے رہیں گے، آخر میں تو یہی کہنا ہی ہے کہ ابھی بہت کچھ رہ گیا سمجھ، معلوم نہ شد کی ہیچ معلوم نہ شد، اب کھلا راز کہ ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو، جتنا قدرت نے چاہا سمجھا دیا، کوئی ہمادانی کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب جانتا، کچھ نہیں جانتے ہو۔ تو قرآن اسی میں اترا، اسی مہینے رمضان میں کیوں اترا؟ ہدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ قرآن ہدی للناس بھی ہے اور قرآن ہدی للمتقین بھی ہے۔ یہ تو سارے جہاں کی رہنمائی کرتا ہے، یہ ہدی للناس، یہ گانے ہوں بے گانے ہوں، مسلم ہوں نان مسلم ہوں، سب کی رہنمائی کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے راستہ دیکھے لے، گائیڈ لائن، یہ رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ تو جہاں تک ہدایت کا معاملہ ہے، رہنمائی تو قرآن سب کی کرتا ہے تمام، لیکن فائدہ پرہیزگار کو ہی پہنچتا ہے۔ تو جہاں ہدی للمتقین کہا گیا وہ فائدے کے اعتبار سے ہے، نفع کے اعتبار سے ہے، اور جہاں ہدی للناس ہے وہ رہنمائی کے، مطلق رہنمائی۔ تو ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، اس میں ہدایت کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں اور فیصلے کی کھلی ہوئی دلیلیں ہیں۔ قرآن میں فیصلے کی اتنی طاقت ہے کہ 40 سال بعد میں آنے والے حالات کا فیصلہ ابھی آپ کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی میں نے وہ بات کہی 40 سال کے بعد میں آپ نے اس کو سچ ہوتے دیکھا، کبھی 20 سال بعد دیکھا ہے، لیکن جب کہتا ہوں تو آپ کے سر کے اوپر سے نکل جاتی ہے، اس لیے کہ دنیا کا فتنہ بڑی شدت کے ساتھ لوگوں پر حملہ آور ہے، وہ روحانیت کو برابر کمزور کرنے پہ لگا ہے اور لوگ اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ خوش فہمی جو بھی ہو، فرمایا گیا جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ یہ مہینہ سبب ہے روزہ رکھنے کا، اس میں روزہ رکھنا ہی ہے، جو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا، لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو یا اور کوئی عذر شرعی ہو تو دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے، لیکن گنتی تو پوری کرنی ہے۔ 30 دن کا روزہ ہے تو 30 کی گنتی پوری کرنی ہے، اور 29 دن کا روزہ ہے تو 29۔ یرید اللہ بکم الیسر، دیکھو یہ ایک آپ کے دین کی روح پیش کی گئی ہے، اس جگہ روح دین یہاں پیش کی گئی، روح ایمان یہاں پیش کی گئی۔ اللہ کا ارادہ بندوں کو آسانی پہنچانا ہے، تکلیف میں ڈالنا نہیں۔ پھر بھی لوگ تکلیف میں ہیں، بہت تکلیف میں۔ یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، سختی کا، ولا یرید بکم العسر، سختی کا نہیں، تنگی۔ لیکن پھر کیوں سختی میں ہے، تنگی میں؟ اپنے کیے سے ہے۔ یہ دین نہیں ہے جس سے آپ سختی میں ہیں، یہ آپ کے رسومات فاسدہ ہیں، خیالات فاسدہ ہیں، آپ کے اوہام فاسدہ ہیں، آپ کے خیالات باطلہ ہیں، دنیا کے رسم و رواج ہے جنہوں نے آپ کو تنگ کر کے رکھا۔ یہ ہندی یہ ہلدی ہے، یہ مہندی ہے، یہ بنانا ہے، بڑی رنگینی تلاش کرتے ہیں، رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی میں رنگ اتر جاتا ہے، رنگ بھرتے ہیں۔ یہ دنیا کے رسومات ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان رسومات کو دین کا درجہ دے دیا گیا ہے، دین کو پیچھے ڈال دیا گیا اور ان رسومات کو دین کا درجہ دے دیا گیا۔ ہمیں سامنے کیوں پڑھتے ہو یار؟ ساری دنیا پڑھی ہے، ادھر جاؤ، ادھر کنارے، اتنی عقلیں ہیں، کچھ نہیں سیکھنے کے لیے تیار ہیں، کچھ نہیں سیکھیں گے، یہ انہوں نے قسم کھا لی ہے کچھ نہیں سیکھیں گے۔ جب دین کی باتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، اور جب دنیا کی بات ہوتی کان لگا کے سن۔ تو پھر کیا ہوا؟ کسی نے قصہ بھی شروع کر دیا، ایک تھا راجا، اس کی 4 بیٹیاں تھیں، کہتے اچھا تو پھر کیا ہوا؟ یہ صاحب اتنی بے دردی قصہ سننے میں، لا حول ولا قوت۔ عرض کر رہا تھا، فرمایا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، سختی کا نہیں۔ ورنہ تو کہتے تھا کہ جیسے بھی ہو روزہ رکھو، چاہے آپ مسافر ہو، چاہے مریض ہو، چاہے اور کچھ، نہیں نہیں، جب آپ روزے رکھنے کے لائق ہو تب رکھ لینا، یہ آسانی ہے۔ لیکن گنتی تو آپ کو پوری کرنے والے، تکملوا العدہ، گنتی تو روزے کی آپ کو پوری کرنی ہے۔ جب سفر ختم ہو جائے گنتی پوری کرو، جب مرض ختم ہو جائے گنتی پوری کرو، جب عذر شرعی جو تمہیں پیش آیا تھا وہ عذر باقی نہ رہے گنتی پوری کرو۔ روزہ کی گنتی تو پوری کرنی ہے تم کو۔ ولا تکبر اللہ، اور اللہ کی بڑائی بولو، اپنی بڑائی سے ہاتھ دھو لو۔ یہاں سب اپنی بڑائی بولنے میں لگے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مشرق مغرب بھڑ گئے ہیں دونوں آپس میں، کہ مغرب بڑا ہے کہ مشرق بڑا ہے۔ یوکرین میں اپنی پوری قوت جھونک دی امریکہ نے اور ناٹو نے، لیکن شکست کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ فلسطین میں بھی مغرب نے پوری طاقت جھونکی ہے،
یہ صرف نیتن یاہو نہیں ہے، پورا مغرب ہے اس کے پیچھے، پورا مغرب ہے، برٹین ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، سب ہے، یہاں بھی ان کو شکست منہ دیکھنا ہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ قتل عام کر کے فلسطین میں پھر یہاں رہ جائیں گے، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ مغرب کا خیال ہو سکتا ہے، یہ بہت محال ہے، یہ جنون اور پاگلپن ہے۔ نیتن یاہو تو کیا امریکہ خود رہ کے بتائے، یہ قیصری کی دوسری شکل ہے جو جمہوریت کے عنوان سے ظاہر ہو رہی۔ قیصر آج بھی افریقہ اور ایشیا کا خون چوس رہا ہے، پہلے دو ہی قوتیں تھیں، قیصر اور کسرا، مغرب کے حکمراں قیصر کہلاتے تھے، ان کی جمع قیاصر آتی ہے، اور ایران کے حکمراں کسرا، اس کی جمع اکاسر آتی ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں وہی دونوں ہیں، بقیہ کوئی نہیں ہے۔ 57 ممالک کو صاف سونگ گیا ہے، ان کے منہ پہ ڈھکن ہے، حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، بےہودہ افکار میں پڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے حکمراں۔ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، لیکن آپ جیسے ہوں گے آپ کے حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے، ہم میں سے جاتے ہیں نا، تو سب برائی انہی کی نہیں ہے، ہمارا آپ کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ چل تو عرض یہ کرنا تھا، اللہ کی بڑائی بولو، بولے تو کب بولو، کہا کس بات پر اللہ کی بڑائی بولے، کہ اللہ تو بڑا ہے، کہا اس بات پر بڑائی بولو کہ تمہیں اس نے اپنی طرف راہ دے دی، اس بات پر بڑائی بولو، کتنے ہیں جن کو راہ نہیں ملی وہ بھٹک رہے ہیں، علامہ ہدا ولعلکم تشکرون، اور تمہیں چاہیے کہ کہیں تم شکر گزار ہو جاؤ۔ چلو صاحب، یہ تو کلام پاک سے ایک دم سرسری طور پر میں نے ایک ترجمہ پیش کیا، اب میں ذرا حدیث پاک کی طرف آ رہا ہوں، بخاری مسلم کی طرف آ رہا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، پھر دیکھو کیا کرنے جا رہا ہو، کنارے پڑھ لو بابا، خطیب کے سامنے کیا پڑھو گے آپ، وہاں جا کے سہن میں پڑھ لو، کنارے پڑھ لو، پائیں تو ہمارے طرف سامنے کا جل رہا ہوگا۔ اتنی بے خبری بڑھی ہے، اور دنیا میں اتنی گمشدگی ہے، میں تو حیران ہوں کس طرح سے گم ہے آدمی، اور آپ کہیں صرف سوشل میڈیا آپ کو دین آپ کا دے دے، کبھی قیامت تک نہیں ملے گا آپ کو، آپ ایسے گھومتے رہو۔ کچھ لوگوں نے سمجھا موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے تو ہدایت نامہ ہاتھ میں آیا، ایسے گھومتے رہو، کچھ نہیں آئے گا، ایک لفظ کوئی پوچھے گا زمین میں تھک جاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک کے سب سے بڑے راوی یہی ہیں، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اذا دخل رمضان، یہ رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جب رمضان داخل ہو فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ آیا اور آسمان کے دروازے کھلے، اب یہاں سے پتہ چلا آسمانوں میں دروازے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ بند رہتے ہیں، سمجھے آپ؟ یہ بھی تو جبریل امین معراج میں کھلوا رہے تھے دروازہ، بند رہے، لیکن یہ مہینہ کیا آیا دروازے کھلے، آسمانوں کے دروازے کھلے۔ آپ کہیں یہ کھلا رہے کہ بند رہے، ہم کو کیا، آسمان کا دروازہ، اب آسمان پہ تو جانا نہیں ہے، جانا چاہتے ہیں لوگ لیکن نہیں جاتے رہتے، ادھر ادھر گھوم کے آ جاتے ہیں، تو آپ کہیں کہ ہم کو کیا کھلا رہے کہ بند رہے، تو کیوں بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمانوں کے دروازے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں، ادھر آپ نے عمل کیا ادھر آسمان پہ چڑھا، بڑی تیزی سے عمل قبول ہو رہا ہے، کھٹکھٹانا بھی نہیں پڑتا کہ آ گیا یہاں، دروازہ کھلا سیدھے گیا، وہ یہ ہے اشارہ کہ اعمال تیزی سے قبول ہوتے اس مہینے میں۔ اسی لیے ایک نفل بھی پڑھو اور فرض کا درجہ لے لیتا ہے، ایک سنت پڑھیں فرض کا درجہ، تو کہیں پھر فرض کہا وہ 70 فرض کے برابر ہے، تو صرف نماز ہی میں 70 گنا ملتا ہے یا 700 گنا ملتا ہے یا بے حساب، نہیں نہیں، ہر نیکی کا ہی حال، صدقہ بھی کیا کئی گنا بڑھ گیا، ہر نیکی بڑھتی ہے۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے، یہ مہینہ آیا آسمان کے دروازے کھلے، وفی روایت، ایک روایت میں ہے فتحت ابواب الجنہ، یہ مہینہ آیا جنت کے دروازے کھل گئے، اب پتہ چلا کہ جو اس مہینے مرا سیدھے گیا جنت پہ، خدا کرے سب جان آئی بس۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند، اس کا مطلب ہے وہ اس کے کھلے رہتے ہیں، جہنم بند کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں، بس ایمان کا خاتمہ چاہیے بس۔ اسی لیے امیر کی ایک بات مجھے نہیں بھولتی، پتہ نہیں شاید امیر مینا یہ ہے تو خدا جانے کون ہے ہمیں کہنے والے سے کیا، وہ کہتا ہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، جب موت آئے تو ایمان پر آئے، بس ایمان کا خاتمہ ہوا جنت میں گیا، جہنم کے دروازے تو بند ہیں، غلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین،
اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، شیطان پکڑ لیے جاتے ہیں سب، شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، ان کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، سلسلۃ الشیاطین۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس میں آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں سلسلۃ الشیاطین پر، بہت کم اس پر بات ہوتی ہے، بلکہ شاید ہوتی ہی نہیں، زیادہ تر خوشخبری سناتے ہیں بس۔ ڈر والی آیت نہیں سنی، اسی لیے لوگ نہیں ڈرتے ہیں، پہلے ڈر کی آیت سنائی جاتی ہے پھر خوشخبری۔ اسی لیے کلام لیکون للعالمین نذیرا، حضور سارے عالم کو ڈرا رہے تھے، ہم اپنے ٹولہ پڑوس کو نہیں ڈرا رہے ہیں۔ اب ڈر سنانے کا کام کم ہے، ثواب سنانے کا کام زیادہ ہے، اس لیے لوگ ثواب بغل میں دبا دبا کے گھوم رہے ہیں۔ یہ صرف خوش فہمی ہے، صرف خوش فہمی ہے، صرف خوش فہمی ہے، اتنا سستا ثواب تو نہیں ہے۔ تو شیطان سب پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، شیطان سب پکڑ لیے جاتے ہیں، سب کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اس مہینے میں شیطان سب پکڑے گئے ہیں، اسی لیے مسجدیں بھری پڑی ہیں، اب لوگ جو ہے سب مسجد میں آ گئے۔ یہ کہاں تھے 11 مہینے؟ یہ اس مہینے میں تمام مسجدوں بھر گئی، کہیں جگہ نہیں رہ گئی۔ یہ 11 مہینہ کدھر تھے؟ ان کو شیطان نے وہیں پکڑ لیا تھا، اب وہ خود پکڑ گئے تو یہ نکل کے آ گئے۔ بھائی بات سمجھ گئے؟ یہ ہنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب تک وہ آزاد تھے لوگ پکڑے گئے تھے، اور جب وہ پکڑے گئے تو اللہ کے بندے سب آ گئے پھر مسجدوں۔ یہ عارف رومی نے اس پر بحث کی ہے، کنارے پڑھو بھیا، کنارے پڑھو، خدا کی اتنی بڑی مسجد میرے سامنے ہی آ کے پڑھنا ہے سب کو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں پڑھتے پڑھتے اذان نہ پڑھنے لگو۔ آپ عارف رومی نے اس پر بحث کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک نو مسلم، ایک جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا بیچارہ، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے خوب چھان پھٹک کر کے مسلمان ہوتا ہے، خوب سمجھ بوجھ کے ہوتا ہے، اور جو پیدائشی مسلمان ابھی اندھا دھند جیتے ہیں، ارے بولے ہم کو تو کیا، ہم تو پیدائشی ہیں، کچھ سیکھتے ہوتے نہیں، کچھ لگتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی سیکھے، کیا کرامت لے کے آئے ہو، کیا سیکھتے کیوں نہیں ہے دین آپ؟ نو مسلم جتنے ہیں وہ بتاؤں، نو مسلم، ایک انگریزی مسلمان ہو، کتنے ہوئے ہیں؟ ادھر مسلمان ہوا، ادھر اس نے داڑھی رکھ لی، تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا، انگریزوں نے ہی پوچھا اس سے، ان کی گفتگو انگریزی میں ہے، ان سے پوچھا کیوں ابھی کل ہی آپ مسلمان ہوئے، ابھی داڑھی آپ نے رکھ لی، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھا اس سے پوچھتے ہیں داڑھی رکھنا، اس نے کہا اس داڑھی کی دلیل ہم سے مت پوچھو۔ کہا بھائی تم نے رکھی تو پھر کس سے پوچھا؟ کہا نہیں مجھ سے مت پوچھو، میرے پاس وہ دلیل ہے کہ تم ابھی بیٹھ جاؤ گے، ابھی بیٹھ جاؤ۔ کہا آخر کیا دلیل ہے؟ کہا حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں؟ تو جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں ان کے رنگ میں نہ رنگے جائیں تو کیا ہوگا؟ بیٹھے چپ چاپ۔ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی، اس میں کل 21 بال جو ہے اس میں سفیدی آئی تھی، بقیہ سفید نہیں ہوئے آخر میں بھی۔ سب سے بڑی دلیل دیا کیسی دلیل اس نے؟ چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ اور آپ جو گھوم رہے ہو کس کے اوپر؟ مغربیت، زبان پر اسلام ہے، دل میں مغربیت ہے۔ انا للہ و انا، یہ ہے ہمارے سوال کی پوری داستان۔ فرزدق ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا عربی زبان کا، جب حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ جا رہے تھے، یہ فرزدق ملا، کہا کیا حال ہے تمہارے کوفہ کا؟ وہ شاعر تھا، اس نے شاعرانہ لب و لہجے میں جواب دیا، اس نے کہا جہاں تک دل کا معاملہ ہے کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا کیا جواب دے رہا؟ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلوار یزید کے ساتھ ہے، آپ کا تلوار کے ساتھ آپ کا ساتھ نہیں دے۔ اس وقت یہ رنگ تھا سب رنگ۔ تو آج دل کچھ کہہ رہا ہے، زبان کچھ کہہ رہی، من می روم بکعبہ و دل می روت بدر، میں کعبہ جا رہا ہوں، دل جو ہے مندر کی طرف جا رہا ہے، دائر مندر کو کہتے ہیں، یہ بھی عبادت خانہ ہے جو اسلام نہیں لائے ان کا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ بوجھ کے ایمان لایا، نو مسلم خوب سمجھ کے لایا تھا ایمان، اس کا نام بھی رکھ دیا تھا اس دنیا والوں نے کچھ، تو جس کے ہاں یہ غلام تھا، اس کے مالک نے کہا ایک دن صبح صبح کہ وہ بندے خدا کے مجھے حمام جانا ہے، پہلے حمام باہر رہتا تھا ہمیشہ، حمام ہے بیت الخلاء، اب سب اٹیچ ہو گیا، اب قبرستان سے اٹیچ نہیں ہوا، بکے سب اٹیچ ہو گیا، کہیں کہیں قبرستان بھی اٹیچ ہے، ضرورت ہے دنیا کی ایسی، چلو ٹھیک۔ کہا مجھے حمام جانا ہے، کہا میرے مالک میں بالکل تیار ہوں، اچھا دیکھو تولیہ لے لے ہماری، تو تہبند میرا لے لے، وہ میرا فلاں لباس لے لے، وہ خطبی مٹی بھی لے لینا، پہلے مٹی لگاتے تھے، صابن وابن نہیں تھا بابا، ہمارے یہاں بھی مٹی چلتی ہے، وہ مٹی سے بہت اچھا صاف ہو جاتا ہے، خطبی مٹی بھی لے لینا، سب لے لیتا ہوں۔ یہ جا رہے تھے حمام کی طرف، اتنے میں مؤذن نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا، تو مالک تو آگے آگے جا رہا تھا، یہ بیچارہ نے غلام جو تھا وہ رک گیا، اذان سننے لگا، بہت اچھی اذان پڑھ رہا تھا وہ بیچارہ، مڑ کے دیکھا، کہا خدا کے بندے کہاں کھڑا؟ کہا بھائی اذان ہو رہی اس لیے رکا ہوا ہوں۔ ہاں اب ان کو ہوش ہے، یہ غلام ہو کے جانتا کہ اذان سننا چاہیے اور جواب دینا چاہیے، پر یہ پرانے پیدائشی کو کچھ معلوم نہیں ہے، چلا جا رہا تھا۔
تو ہماری شرم کے کھڑے ہو گئے. خود بھی اذان ختم ہو گئی تو کہنے لگے کہ چلو چلو پھر چلو حمام کی طرف چلیں. اس نے کہا میرے آقا اذان میں نے سنی ضرورت میں ابھی لم یکن الذین پڑھ کے آ جاتا ہوں میں, مجھے اجازت دیجیے نماز بھی پڑھ لو. اب کیسے کہیں کہ نماز نہ پڑھو؟ آج کل کے ہوتے تو کہتے تھے یا نماز پڑھو یا سروس کرو. کچھ ایسے بھی ہیں ان کی یہ بولی ہے, یا نماز پڑھو یا سروس. یہاں پہنچ گئے ہیں, کہا ٹھیک ہے جائیے پڑھ کے آ جائیے. گیا فجر کی نماز میں وہ شامل ہوا, نماز ہو گئی, ایک ایک کر کے مقتدی نکل گئے اور یہ وہاں کوئی بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے پتہ نہیں, اس لیے کہ اس کو سمجھ کے مسلمان ہوا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے کچھ دیر بیٹھ کر کے اللہ کی بڑائی بولو, کچھ دیر بیٹھ کر کے پھر حضور پر خوب درود بھیجو, پھر تھوڑی سی دعا کرو, پھر باہر نکلو. تو یہ 3 کام اس کو کرنا تھا. یہاں تو بانگی صاحب نیچے ہاتھ کم کر پاتے اٹھ کے بھاگنا شروع, اور یہ 2 کام جو ہے عرب جا کے سیکھ کے آتے ہیں. ایک کرسی بیٹھ کے نماز پڑھنا, ساری دنیا میں چلتے پھرتے لیکن کرسی پکڑنے کا آتے ہی, اور دوسرے سلام ہوتے اٹھ کے بھاگنا. تو حکم ہے کہ جلدی, حضور نے کسی کو ایسا دیکھا فرمایا چلتا یا مصلی, اے نمازی تو نے جلدی کی, جلد بازی مت کرو. نماز ختم ہو کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کی بڑائی بولو, اللہ تیرا شکر ہے, تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے کہ تو مجھے یہاں تک لے آیا. پھر حضور پہ خوب بیٹھ کے درود بھیجو, پھر کچھ مانگو, پھر جاؤ. لیکن وہ بھاگم بھاگ ایسا بھاگتے 24 گھنٹہ دنیا میں رہ کے پیٹ نہیں بھرا ہے. پھر آرزو کریں گے قبر پھر بھیج دے, اپنی پرہیزگار ہو جائیں گے, آئیں گے تو پھر ویسے ہی ہو جائیں گے. وہ بیٹھا رہا, وہ ایسے اللہ کی بڑائی بولتا رہا مسجد میں اور حضور پر درود بھیجتا رہا. تو اس نے کہا میرے خدا کے بندے سب لوگ نکل گئے, تو ابھی نہیں, اب بس آیا ہی چاہتا ہوں. چپ ہو گئے. پھر تھوڑی دیر چپ رہا, پھر کہنے لگا بندے خدا کے سب نکل گئے, تو آیا نہیں. کہنے بس آیا چاہتا ہوں, ابھی کچھ نہیں بولا. پھر امام صاحب بھی نکل گئے. امام صاحب سب سے بعد میں نکلے بیچارے, وہ امام تھے بہرحال, اس وقت کے امام تھے. آج کے امام ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ بھی سب کے ساتھ چلے جاتے. کیا ٹھکانا, بانگی کو تو آپ ڈھونڈے نہیں پائیں گے سلام کے بعد, اگر غائب ہوا تو اتنی تیزی سے بھاگتا, پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے نکلا ہے. اسی لیے میں فون کر کے پہلے پوچھتا کہ تو ہے کہاں, زمینی پہ کہ آسمان پہ کہاں پہنچ گیا تھا. امام صاحب بھی نکل گئے, لیکن یہ نہیں نکلا خدا کا بندہ. اب تو وہ چلا میں آ گیا, کہا بندے خدا کے, اب تو امام صاحب بھی باہر آ گئے اور تو ابھی مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہے, کیا تجھے مسجد نے پکڑ لیا؟ اور شاید وہ یہی کہلوانا چاہتا تھا جو اب بولا, یہ کیا تجھے مسجد نے پکڑ لیا؟ اب اس نے اندر سے جواب دیا کہ ہاں صاحب ہوا ایسے ہی ہے, مجھے مسجد نے اندر سے پکڑ لیا ہے اور آپ کو مسجد نے باہر سے پکڑ لیا کہ آپ اندر نہیں آ سکتے. آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ مسجد نے ہم کو پکڑا ہے, آپ کو بھی تو پکڑا ہے, آپ اندر نہیں آ سکتے. آپ نہیں آ سکتے تھے کیا؟ ہم دونوں پکڑے گئے ہیں, کسی کو اندر سے پکڑ لیا گیا ہے, کسی کو باہر سے پکڑا گیا ہے. یہ دکھتے ہیں عارف رومی کہ پبلک کو شیطان نے باہر سے پکڑ لیا, مسجد میں نہیں آ سکتی. اور کچھ اللہ والے ہیں اندر سے پکڑے گئے, شیطان ان کو باہر نہیں کر سکتا کسی طرح سے. یہ اللہ کے بندے ہیں, دونوں پکڑے ہوئے ہیں. عارف رومی کے کہا شعر بھی پیش کر دوں, جس پر کہا انہوں نے جس نے مجھے اندر سے پکڑا ہے اسی نے آپ کو باہر سے پکڑا, اسی نے آپ کو باہر سے پکڑ لیا ہے. تو باہر سے پکڑنے والا کون؟ شیطان ہے. وہ پکڑ لیا, آنے نہیں دیتا ہے مسجد میں, عبادت گاہوں میں نہیں آنے دیتا ہے. اور کچھ بندے خدا کے ہیں جو لاکھ شیطان چاہے وہ اندر سے پکڑے گئے, ان کو باہر نہیں کر سکتا. اور پہلے ہی کہہ چکا ہے شیطان, یہاں ہتھیار ڈال چکا ہے کہ جو تیرے بندے خاص ہیں وہ میرے فتنے کا وہ شکار نہیں ہوں گے, ان کا زور نہیں چلتا. وہ شعر سنا دو, ہر کی نہ گزارت ترا, یہ شعر ہے عارف رومی. کائی درو او نہ گزارت مارا قائم پرو, جس ذات پاک نے تجھے باہر سے پکڑا ہے تو اندر نہیں آ سکتا, اسی پاک ذات نے مجھے مسجد کے اندر سے پکڑا, میں باہر نہیں آ سکتا. جب تک اللہ کی بڑائی نہیں بنوں گا, حضور پر درود نہیں بھیجوں گا, پھر آؤں گا باہر. تو کہنا یہ تھا کہ اس مہینے میں جو بھیڑ دکھائی دے رہی ہے, شیطان پکڑے, جو پکڑنے والے تھے وہ خود پکڑے ہوئے ہیں, تو پبلک اندر. اور جس دن وہ چھوٹیں گے, عید کی نماز ہوگا, ایک ایک کو پکڑ کے بٹھانا شروع کریں گے, تو پھر جتنے تھے اتنے ہی رہ جائیں گے, اور 2-4 کو لے جائیں گے. یہ چلتا ہے معاملہ بابا, یہ بھیڑ. اسی لیے ہم اس بھیڑ کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے. ان کے لیے ہم اپنی نماز خراب کریں گے, اپنی تراویح خراب کریں گے, اپنے فرائض خراب کریں گے, یہ تو کل چل جائیں گے, مجھے معلوم ہے. ان کا کیا ٹھکانا ہے؟ ہاں ہمیں ان کی قدر ہے جو ہمارے بعد بھی بیٹھ کے اللہ کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. او بارے ماہ رمضان شیطان پکڑا گیا, سب مسجد کے اندر, جیسے شیطان آتا سب مسجد کے باہر. اب دعا کرو آج کہ اللہ ایک بار جب تو نے اندر بلا لیا ہے تو اندر ہی رکھ لے, اور ہمیں اندر سے پکڑ لے اس طرح سے کہ ہم مر کے ہی نکلیں. یہ سب لوگ دعا کر لو, اگر سچے دل سے دعا کر لو, یہ رمضان ہے وہ قبول ہو کے رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.